الحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کلام پاک۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے۔ یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے۔ حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اب عذاب کے مزے چکھو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر۔ یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہ ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر۔
چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ عکس رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ۔ گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں۔ ETV کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ۔ اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر۔ سنسار بھر کے سارے سماچار میں نیہا بھٹناگر لے کر آؤں گی BBC گلوبل انڈیا ہر شکروار شام ETV پر۔ محسوس کریں خبروں کی دھڑکن۔ منت حضرت عیسیٰ نہ اٹھائیں گے کبھی، منت حضرت عیسیٰ نہ اٹھائیں گے کبھی، زندگی کے لیے شرمندہ احسان ہوں گے، زندگی کے لیے شرمندہ احسان ہوں گے۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تحریر لوح عرش ہے معیار آپ کا، تحریر لوح عرش ہے معیار آپ کا، اوج بشر ہے جوہر کردار آپ کا، اوج بشر ہے جوہر کردار آپ کا، تحریر لوح عرش ہے معیار آپ کا، شمس و قمر ہے عکس ضیاء بار آپ کا، شمس و قمر ہے عکس ضیاء بار آپ کا، صبح ازل ہے مطلع انوار آپ کا، صبح ازل ہے مطلع انوار آپ کا، تحریر لوح عرش ہے معیار آپ کا، اوج بشر ہے جوہر کردار آپ کا، تزئین دو جہاں ہے شہنشاہ بحر و بر، تزئین دو جہاں ہے شہنشاہ بحر و بر، ثانی کوئی نہیں شہ ابرار آپ کا، ثانی کوئی نہیں شہ ابرار آپ کا، تحریر لوح عرش ہے معیار آپ کا، اوج بشر ہے جوہر کردار آپ کا، مجھ کو بھی ایک نگاہ کرم سے نواز دو، مجھ کو بھی ایک نگاہ کرم سے نواز دو، میں ہوں غلام احمد مختار آپ کا، میں ہوں غلام احمد مختار آپ کا، تحریر لوح عرش ہے معیار آپ کا، اوج بشر ہے جوہر کردار آپ کا، فرد عمل میں کام کا کوئی عمل نہیں،
शर्मिंदा आपसे है गुनहगार आपका, शर्मिंदा आपसे है गुनहगार आपका। तहरीर लोहे अर्श है मेयार आपका, औजे बशर है जौहर किरदार आपका। तहरीर लोहे अर्श है मेयार आपका। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बस, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेड है ना। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। वहदत पे तेरी हर्फ दुई का ना सके, वहदत पे तेरी हर्फ दुई का ना सके। आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके, आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके। सवाल आपके, जवाब हमारे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दीनी सवाल जवाब के आज के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्जुमंद अली खां और आज आपके सवालात के जवाब देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है प्रोफेसर बदरुद्दीन अल हाफिज साहब को, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काफी लंबे अरसे तक इस्लामियात की तालीम देते रहे हैं और आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शोबा अरबी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं। साथ ही आपने फ़िक़ी उलूम पर कुछ किताबें भी लिखी हैं। तो आइए नाजरीन, आज अपने इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं पहले खत से। हाफिज साहब, आज हमारे पास खत है पहला शेख ज़हीर अहमद साहब का। इनका एक सवाल जो है पिछले हमारे शुमारे में रह गया था, सोलापुर से इन्होंने हमें खत लिखा था और इन्होंने ये पूछा था कि क्या हमारे प्यारे नबी कपड़ों के अंदर किसी किस्म का अंडरवियर यानी लगोट वगैरह इस्तेमाल करते थे।
اور میں نے سنا ہے کہ چھبا یعنی چغا آپ استعمال کرتے تھے، اور کیا وہ اندر پیجامہ وغیرہ پہنتے تھے یا نہیں؟ دیکھیے، حضور کے لباس کے بارے میں جو کچھ روایتوں میں آتا ہے وہ آپ کا کرتا اور لنگی یعنی تہبند پہنتے تھے اور کرتا پہنتے تھے. پاجامے کے بارے میں صرف اتنا ہے کہ پاجامہ آپ نے خریدا تو ہے لیکن پہنا نہیں ہے، تو گویا کہ زندگی بھر آپ نے تہبند ہی باندھنے کا، اور اس زمانے میں وہاں عرب میں یہی ایک رواج تھا کہ وہ لوگ تہبند ہی باندھتے تھے، لنگی ہی باندھتے تھے اور اوپر سے کرتا پہنتے تھے. بٹن کا بھی یہ ہے کہ آپ کے بٹن، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بٹن آپ کا اوپر کا کھلا رہتا تھا اور یہی آپ کا لباس تھا. انڈر ویئر کی بات جہاں تک ہے تو انڈر ویئر کا تو اس زمانے میں ایجاد تو ہوئی نہیں تھی. وہ چھوٹے جانگیے ہو سکتے ہیں کہ ہوتے ہوں، لیکن ایسا کوئی ثبوت ہم نے کہیں روایت میں پڑھا نہیں کہ آپ اندر کوئی جانگیا وغیرہ پہنتے ہوں. لنگی وہی تہبند جسے کہتے ہیں، اور کرتا، اور اس کے اوپر ایک چادر کبھی آپ کی سیاہ بھی ہوتی تھی، کبھی سفید بھی ہوتی تھی، اور یہ چادر کا تو ثبوت پوری طرح ملتا ہے. یہی آپ کا لباس تھا. اور آج بھی جو لوگ سنت، آپ دیکھیے حج کے زمانے میں جو طواف کا لباس ہے وہ بھی وہی ہے کہ اوپر سے ایک چادر ہوتی ہے. اس میں تو خیر سلا ہوا کپڑا چونکہ پہننا ہی نہیں ہے، اس لیے قمیص کے نام کی کوئی چیز تو ہوتی ہی نہیں. اوپر سے ایک چادر ہوتی ہے اور نیچے تہبند ہوتا ہے، اور وہ بھی سلا ہوا نہیں ہوتا. تو حضور کے یہی کپڑے روایتوں سے معلوم ہوتے ہیں، احادیث سے معلوم ہوتے ہیں. لنگی، کرتا اور چادر اور صافہ، پگڑی، امامہ جسے کہتے ہیں، اور پگڑی کے نیچے، امامے کے نیچے ایک ٹوپی کوئی. یہ آپ کا لباس تھا. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. اگلا خط ہمارے پاس ہے نظام حسن صاحب کا، بھوپال سے. انہوں نے لکھا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب سعودی عرب سے ایک دن قبل روزہ رکھ کر یہاں آئے، یعنی ہندوستان آئے، اور یہاں چاند 30 کا ہوا، تو ان کے لیے 31واں روزہ رکھنا کیا ضروری ہوگا یا وہ اختیار کر لیں؟ نہیں، دیکھیے، جب وہ یہاں آ گئے ہیں تو اب تو ان کو ہندوستانی علماء کے فتوے پر عمل کرنا ہوگا. ہندوستانی علماء کے فتوے پر عمل کرنا ہوگا، اور یہاں اگر روزہ ہے تو پھر ان کو وہ 31واں روزہ بھی رکھنا چاہیے. نفلی ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ ہی، لیکن وہ تو ہندوستانی علماء کے فتوے پر بھی ان کو عمل کرنا ہوگا. اب یہاں ہم نے جیسے سنا کہ ہمارے عرب سفارا وغیرہ یا سفارت خانے کے لوگ جو ہیں وہ ایک دن پہلے ہی، جیسے ہی عرب میں چاند ہوتا ہے وہ یہاں روزہ شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمارے شرعی مسلک کے مطابق، فقہ کے مطابق، جہاں وہ رہ رہے ہیں اس کے مطابق ہی ان کو روزہ رکھنا چاہیے. یہاں جب چاند ہوا ہے جب ہی روکنا چاہیے، اور جس دن عید یہاں ہو اسی دن ان کو عید کرنی چاہیے. تو خیر ان سے تو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہم تو اپنی بات بتا رہے ہیں کہ آدمی جہاں ہے وہاں کے علماء کے فتوے پر عمل اس کو کرنا چاہیے. بس. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب. اگلا خط ہمارے پاس ہے عرفیہ بیگم صاحبہ کا، حیدرآباد سے. انہوں نے لکھا ہے، یہ لکھتی ہیں کہ بعض خواتین ہر سوٹ کے رنگ کے مطابق لپسٹک وغیرہ لگاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ دن میں کئی بار ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے لگانے کی، اور اگر روزے کے دن ہوں تو کیا روزے پر اس چیز کا فرق پڑے گا؟ دیکھیے، لپسٹک کے لگانے سے روزے پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ وہ لپسٹک جو ہے اس کا مزہ، کوئی بھی کسی طرح کی لذت، اب ہمیں تو اندازہ ہی نہیں کہ اس میں لذت کیا ہوتی ہے، لیکن لذت اس کی اگر زبان پر پہنچ رہی ہے، کچھ مٹھاس ہے یا کچھ اور چیز ہے پہنچ رہی ہے، اور وہ حلق میں بھی پہنچ رہی ہے، حلق کے ذریعے اندر بھی جا رہی ہے، تب تو ظاہر ہے کہ وہ روزے کو توڑ دے گی، ناقص روزہ ہو جائے گا. لیکن اگر وہ مزہ اس کا اندر نہیں پہنچ رہا ہے اور ہونٹ کے اگلے ہی حصے پر وہ رہتا ہے، یعنی اس کا رنگ، تو اس صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اب رہی بات یہ کہ نماز کی، تو نماز میں تو چونکہ لپسٹک ہو یا جسم اور کوئی پاؤڈر بھی ہلکا ہوتا ہے، دھل جائے گا وہ، یا نیل پالش ہے، ناخنوں کے اوپر جو پالش لگائی جاتی ہے، تو اس سے تو وضو نہیں ہوتا، کیونکہ جسم کے جلد پر جو اعضاء ہیں وضو کے دھونے کے، ان اعضاء کے ذرا ذرا جگہ پر پانی کا پہنچنا ضروری ہے. اب اگر آپ نے نیل پالش وغیرہ ایسی لگائی ہوئی ہے کہ جس کی جلد بن جائے، یعنی اس کا کوئی جسم بھی ہے اس کا،
تو اس صورت میں بھائی مہندی کا ہے مثلا، تو مہندی کا تو اپنا خود کوئی جسم نہیں ہوتا، وہ تو صرف اس کا ایک رنگ ہے، وہ رنگ یعنی جو مہندی کا جسم ہے وہ تو الگ کر دیا جاتا ہے، وہ جو پتے کی پسی ہوئی پاؤڈر ہے وہ تو الگ کر دیا گیا، اب صرف رنگ اس کا رہ گیا، اور وہ رنگ کا کوئی جسم نہیں ہوتا، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے نیل پالش میں بھی اتنا وہ پالش لگا ہوا ہے کہ جو اس کی کوئی ایک جلد اور اس کا جسم نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں تو پھر وہ وضو ہی نہیں ہوگا۔ اور یہی حال یہاں کا بھی ہے کہ اگر آپ کے نیل وہ ہونٹوں کی پالش اتنی لگی ہوئی ہے کہ جو جلد تک کھال تک آپ کا پانی نہیں پہنچ سکتا، تو وضو تو ہوگا نہیں اس صورت میں۔ تو روزے اور نماز دونوں ہی کا اس میں خیال کرنا پڑے گا، چاہے آپ 5 مرتبہ لپسٹک لگائیں یا 10 مرتبہ لگائیں آپ، لیکن یہ سوچیے آپ کہ آپ روزے میں تو مسئلہ وہی ہے کہ مزہ اس کا اندر تک جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، اگر جا رہا ہے تو وہ تو روزہ ہی ناقص، روزہ ہی ٹوٹ جائے گا اس سے، اور اسی طریقے سے وضو بھی نہیں ہوگا، چاہے آپ 1 دفعہ لگائیں چاہے آپ 5 دفعہ لگائیں۔ اچھا حافظ صاحب، میک اپ کے بارے میں کیا طریقہ درست ہے؟ اگر میک اپ کوئی کرتا ہے روزہ رکھنے کے بعد تو کیا یہ چیز درست ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ میک اپ کر کے وضو کیا جائے یا اس سے پہلے کیا جائے، کیا طریقہ درست ہے؟ ہاں، پہلے وضو کر لیجئے اور اس کے بعد میک اپ کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، میک اپ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پہلے وضو کر لے، پھر میک اپ میں جو کچھ لگانا ہے لگا لے، پاؤڈر وغیرہ جو کچھ لگانا ہے وہ کر لے، اور اس کے بعد نماز پڑھے یا کہیں بھی جائے کچھ بھی کرے۔ لیکن اب اگر اس کو دوبارہ جب وضو کرنا ہوگا تو پھر اس صورت میں تو وہ میک اپ کو تو پہلے چھٹانا ہی ہوگا، کیونکہ چھڑانے کے بعد ہی جبھی تو جلد تک پورا آپ کا پانی پہنچ سکے گا۔ اور تو یہ ہے کہ پہلے وضو کر لیجئے اور اس کے بعد آپ میک اپ کر لیتے ہیں روزے کی حالت میں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کیا۔ تو چھٹانے میں حافظ صاحب یہ تو ممکن ہے کہ پورا اس کو صاف کیا جائے، کیونکہ پورا تو صاف ہوگا نہیں میک اپ، ہاتھ سے تو ہوگا نہیں، بہرحال روئی وغیرہ ہے یا ٹیشو پیپر ہے تو اس سے تو صاف ہو جائے گا۔ تو کس طرح کریں، مطلب کتنا صاف کر لیں کہ خود کو یقین ہو جائے کہ ہاں اب صاف ہو گیا؟ بھائی دیکھیں نا، وضو کرنے جا رہے ہیں نا اب آپ، تو وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی جسامت جلد یعنی جو چیز بھی ہے وہ جو کیمیکل ہے اس کیمیکل کو بالکل ہٹ جانا چاہیے، چاہے وہ پاؤڈر، چاہے وہ آپ کے دوسرے کیمیکل کے ذریعے سے ہٹے یا صرف روئی اور پانی کے ذریعے سے ہٹے، جس صورت سے بھی وہ ہٹ سکے تو اس کیمیکل کو تو بالکل ختم کر دینا پڑے گا جو آپ کے لگا ہے وہ رنگ کو بدلنے کے لیے، اسی کے بعد تو وضو صحیح ہوگا، جس صورت سے بھی ہو، چاہے خالی پانی سے ہو چاہے کسی کیمیکل ہی کے ذریعے سے ہو، چھٹایا جاتا ہے اس کو تو وہ، لیکن پانی اس کے بعد آپ کو پانی سے تو دھونا ہی پڑے گا، بہرحال وہ اس کا جسم ختم ہو جانا چاہیے۔ ایک میں نے سوال کیا تھا اس سے پہلے کہ روزے پر کوئی اثر ہوگا میک اپ کا؟ روزے پر اثر میک اپ کا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ روزے کا تو آپ کو جو معلوم ہے یا اس کا جو مسئلہ ہے کہ کھانا پینا اور عورت سے جسمانی تعلق قائم کرنا، یہ ہے جو اصل میں روزے کے ممنوعات میں سے ہے۔ روزے کو توڑنے والی چیزیں جو ہیں وہ یہی 3 ہیں، تو اس لیے میک اپ کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ پورے جسم کے اوپر اگر آپ کوئی چیز لگا لیتے ہیں دوا کے طور پر، آپ کوئی مٹی یا کوئی دوا آپ اپنے جسم پر، خارش ہے یا کچھ ہے کسی کے، اور وہ جسم پر کوئی دوائی لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، یا زخم ہے زخم پر دوا لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے روزے کے ٹوٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ روزہ تو اصل میں ان 3 چیزوں کا نام ہے، کھانا پینا اور عورت سے جسمانی تعلق قائم کرنا، اس کا نام ہے روزہ، تو بس وہ ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے ضرور مستفید ہو رہے ہوں گے، اور اگر آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں خط لکھیے یا ای میل کیجیے۔ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ دینی سوال جواب، ای ٹی وی اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512۔ ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ، گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں۔ ای ٹی وی کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ۔ اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر۔
संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ سپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو. Islamic Research Foundation, an international resource center for understanding and clarification on Islam and comparative religion. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے. قاری حافظ قاضی ریاض صاحب آپ کے سامنے تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ.